عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العی، کہتے ہیں کہ خاموشی زبان کی پاکیزگی ہے اور جہالت پر پردہ ہے۔ جہالت کا کیا ہے؟ پردہ ہے۔ ایک انسان اگر خاموش رہے تو زبان اس کی غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے اور اسی طرح سے بہت ساری اور برائیوں سے، استہزاء سے پاک رہتی ہے۔ خاموش آدمی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت ساری برائیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں وہ ستر العی، اور آدمی کی جہالت کو چھپانے والی ہوتی ہے خاموشی۔ بھئی ایک آدمی امامہ سر پہ ہے اور جبہ وبہ پہنا ہوا ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے، داڑھی واڑی ہے، کوئی سمجھے گا بہت بڑے شیخ ہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، نہیں معلوم پڑے گا۔ زبان جب کھولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے بالکل جاہل آدمی ہے۔ تو جہالت انسان کی چھپی رہتی ہے جب تک انسان کی زبان رکی رہتی ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے جاہل بھی عالم شمار ہوتا ہے، لیکن آدمی کی لیاقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ جیسی زبان کھولتا ہے معلوم پڑتا ہے یہ آدمی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے۔ لہذا قلت کلام انسان کی عزت کی حفاظت ہے، خاموشی انسان کی عزت کی حفاظت ہے۔ بہجت المجالس میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہاں ہم خاموشی کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرے سے خاموش ہو جائیں اور بولنا چھوڑ دیں، بلکہ انسان کو اللہ نے بولنے والا بنایا، یہ صلاحیت دی، اسی لیے دی کہ اس کا صحیح استعمال انسان کرے۔ بلکہ زبان کا استعمال کرنا یہ انبیاء کی خصوصیات اور ان کی خوبیوں میں سے ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی دعا کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو نبوت کے یعنی خاص فضائل میں سے ایک ہے کہ انبیاء کو ایک اعلیٰ زبان ملتی ہے جن کے آگے قوم خاموش ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کرنے والا مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی نہیں کچھ۔ تو انبیاء کے پاس قوت گویائی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی بات حق اور بالکل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے اور پختگی کے ساتھ، حسن کے ساتھ ہوتی ہے، جو دل میں اثر کر جاتی ہے، عقل اور قلب دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ لہٰذا صرف خاموشی اصل نہیں ہے بلکہ کلام بھی ضروری ہے، لیکن اب یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کب چپ رہے کب بولے، اس کا صحیح انتخاب، اور یعنی اس کا صحیح انتخاب انسان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ معلوم ہوا کہ اگر تیرے پاس بولنے کے لیے خیر نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے، یا تو خیر ہے یا تو شر ہے یا تو فضول ہے۔ تو فضول بھی اچھی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6018۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس میں مزید وضاحت ہے اس بات کی۔ آپ فرماتے ہیں فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت عن شر، کہا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات، بھلی بات بولے، ورنہ شر سے خاموش ہو جائے، شر کی بات بولنے سے خاموش رہے۔ قولوا خیرا تغنموا، کہا کہ تم خیر کی بات بولو، تم غنیمت سمیٹنے والے بنو گے، یعنی خوب ثواب جیسے غنیمت جنگ میں سمیٹی جاتی ہے ویسے تم اجر ثواب کے سمیٹنے والے بنو گے۔ قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا، اور شر سے خاموش ہو جاؤ، شر بولنے سے سکوت اختیار کرنے کو اختیار کرو۔ تسکتوا واسکتوا عن شر تسلموا، تم سلامت رہو گے، شر بولنے سے بچو، تم سلامت رہو گے، تمہاری زبان سلامت رہے گی، تمہاری عزت سلامت رہے گی، اور آخرت میں اللہ کے ہاں تم جہنم سے سلامت رہو گے۔ تو ایک انسان اگر بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 412 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔